گٹیا ترین جاب پہ قائم، لیکن اس حال میں رزق حلال کے لیے متلاشی ہے اور زبان پر اور دل پر اللہ کا ذکر جاری کیے ہوئے، اس مسند صدارت پر، وزارت پر، بادشاہت پر بیٹھنے والے سے گلی اور بازار میں وہ صفائی کرنے والا جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اس کی شان اس عہدہ و منصب والے سے بڑی شان۔ اور پھر آگے ان کی کہ فرمایا یریدون وجہہ، کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کے اندر ایک ہی تڑپ، ایک ہی آرزو ان کی ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر التفات ان سے نہیں ہٹانی، ان پر ہی اپنا فوکس رکھیں، اپنی توجہ کا مرکز و محور انہی غریب اور مسکین ذاکرین کو رکھیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، نظر اگر اس سردار کی طرف گئی تو گویا یہ دنیا کی طرف نظر جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان کی بات نہ مانیں جن کے ذکر ہمارے، جن کے قلب ہمارے ذکر سے غافل ہیں، ہمارے ذکر سے خالی ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حق سے بڑا ہوا ہے۔ پھر اعلان فرمایا وَقُلِ الْحَقِّ، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ جو بات پیچھے ہم نے کی ہے یہی بات حق ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پس جو کوئی چاہے تو ایمان لائے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کرے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آنا اور ایمان کی طرف آنا یہ اگلے کی مرضی پر ہے، ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن ان غریبوں اور مسکینوں کو، ان ذاکرین کو، ان بڑوں کی وجہ سے آپ کے مجلس سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت کو یہ قبول نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ان ظالموں کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ احاط بہم سرادقها، اس عذاب کے اندر، اس کی دیواروں کے اندر ان کو گھیر لیا جائے گا۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء، جب یہ پانی مانگیں گے پیاس سے اس وقت پیاس سے ان کی مدد کی جائے گی۔ کالمہل، دوزخیوں کے زخموں کی پیپ پانی کے طور پر ان کو دی جائے گی۔ مہل یشوی الوجوہ، جب وہ پیئیں گے تو ان کے منہ جل اٹھیں گے، جل جائیں گے ان کے۔ بئست شراب، اور یہ بڑا ہی برا پینا ہے۔ وساءت مرتفقا، اور یہ ٹھہرنے کی بڑی ہی بری جگہ ہے۔ یہ ان کی بات کی جو غریبوں کو ہٹا کر ایمان لانے کے لیے آنا چاہتے تھے، میں ان کا انجام یہ ہوگا۔ اور جو ذاکرین ہیں ان کی شان بیان فرمائی وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہیں اچھی اعمال کیے، إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اور جس نے اچھی اعمال کیے ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، عدن، ہمیشہ کے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور ان خوش نصیبوں کو، ذاکرین کو، جب جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا تو ایک تو ہمیشہ کا داخلہ ہوگا، یہ کرم عطا ہوگا اہل ذکر، اہل ایمان، کیونکہ موضوع اہل ذکر کا چل رہا۔ لیکن دنیا میں جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر ہم دیکھا دیکھی زنجیریں پہن لیتے ہیں، ادھر مرغیاں بھی پہن لیتے ہیں، ادھر بھی کچھ بریسلٹ ٹائپ کچھ چیزیں لگا لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ
ان ساری چیزوں میں سے ایک انگوٹھی چاندی کی جس کے اوپر عقیق یمنی ہو وہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت کے طور پر پہننے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کوئی لوہا، کوئی سونا، کوئی تانبا اہل ایمان کو پہننے کی اجازت نہیں. حضور علیہ السلام کے ایک جوان سال صحابی، تو یہ جب چڑھتی جوانی میں یہ شوق آتے ہیں، انہوں نے انگوٹھی پہنی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی نظر عنایت صرف ظاہر کو نہیں دیکھتی تھی، ایک ایک چیز کے نتیجے پر بھی ہوتی تھی کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے. آپ نے دیکھا، پاس کو لایا اور خود انگوٹھی کو اتارا اور غصے سے اس کو پھینکا. حضور علیہ السلام کا اس طرح اظہار ناراضگی فرمانا صحابہ کرام کے لیے تو وہ ایسے جیسے دنیا کے اندر اندھیرا چھا گیا اور دنیا اور آخرت ہی ہماری چلی گئی. بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے اس عمل سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. مجلس چلتی رہی، برخاست ہوئی، سب صحابہ کرام اٹھ کے جانے لگے. تو انہوں نے بھی اپنے گھر کا راستہ لیا. تو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا تو اس نوجوان آقا کے صحابی کے پاس آ گئے اور آ کر مشورہ دینے لگے کہ یہ انگوٹھی جس پر آقا علیہ السلام ناراض ہوئے وہ پھینک دیے. تو اب ناراضگی تو پہننے پر تھی، آپ اس کو اٹھا لیں، اشارہ ہے خود نہ پہنو. تو آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے، ماں ہے، اہلیہ، ان میں سے کسی کو پہنا دینا. تو قربان جائے اس صحابی کی ادب پر، محبت پر، اس مشورے پر فرمایا کہ جس چیز پر میرے آقا مجھ پہ خفا ہوں، ناراض ہوں، اس چیز کے ساتھ میرا تعلق ہی کیا ہے؟ تعلق ہی کیا؟ اور اس انگوٹھی کو اٹھایا بھی نہیں، اٹھایا بھی نہیں. یہ تھا جنہوں نے آقا علیہ السلام سے محبت کی، آپ کی غلامی کیا ہے. اور آج